فائنلی اب ظاہر ہے وہ موقع ہے، اور یہ میں خاص طور پہ تمام دیکھنے والے سننا چاہیں گے، کیا شان ہے صاحب، اور کیا جرت ہے، اور کیا بہادری ہے، اور کیا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کی لگن اور جستجو ہے کہ دو دعائیں ہیں، ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ بالکل احد کا میدان ہے اور موقع ہے غزوہ احد کا، کہ تم دعاؤں کے بارے میں اور شوق شہادت کس لیول کا آپ کا، پھر آپ کی ظاہر شہادت ہوتی ہے اس کا جو منظرنامہ، اور اگین وہی بات کہ جس طرح سے آپ کو پروٹوکول سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن فرمایا، بتلائیے۔ جی جنید صاحب، بالکل جو ہم ذکر کر رہے ہیں صحابہ کرام کا کہ ایمان کی معراج ان کی ہستیوں میں نظر آتی ہے، اس کا ایک مظاہرہ ان دعاؤں میں نظر آتا ہے جو دو صحابی کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن جحش اور حضرت سعد بن ابی وقاص، یعنی غزوہ احد کا موقع ہے اور دونوں دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں شہادت نصیب ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن جحش کی جو دعا ہے وہ کمال دعا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، اور مجھے ایک ایسے کافر سے میرا سامنا کرنا جو سب سے زیادہ بہادر ہو، جو بہت زیادہ تلوار چلانے والا ہو، بہت بے جگری سے لڑنے والا ہو، میں اس سے تیری رضا کے لیے لڑوں حتیٰ کہ وہ مجھے شہید کر دے، اور مجھے صرف شہید نہ کرے، میری ناک کاٹی جائے تیری رضا کے لیے، میرے کان کاٹے جائیں تیری رضا کے لیے، میرا مسئلہ کیا جائے تیری رضا کے لیے، اور جب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھا جائے اے عبداللہ بن جحش تیرے ساتھ یہ کیوں ہوا، تو میں کہوں اے اللہ تیری رضا کے لیے۔ اسی لیے آپ کا ایک لقب ہے المجدع فی اللہ، کہ وہ صحابی جن کی ناک اللہ کی رضا کے لیے کاٹی گئی، اللہ کے راستے میں کاٹی گئی، اور ایسا ہی ہوا، جس کافر سے آپ کا سامنا ہوا ایسی جنگ ہوئی، اور حتیٰ کہ آپ شہید ہوئے اور اسی کیفیت کے ساتھ شہید ہوئے۔ اور جب بعد میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے دیکھا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ میری دعا سے عبداللہ ابن جحش کی دعا زیادہ اچھی، زیادہ مقبول تھی، کہ وہ اپنی دعا کا مصداق بن گیا اور میری دعا وہیں رہی۔ تو یہ جو مقام ہے، اچھا جنید صاحب، یہاں ہمیں سمجھ آتی ہے، اب غزوہ احد کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں کی غزوہ احد کا ذکر کیا ہے ان اسباب کو بتایا ہے، کہ آپ دیکھتے ہیں یہ واحد غزوہ ہے جس کے اندر مسلمانوں کو کچھ نقصان بھی ہوا، ٹھیک ہے، اس کو ہم شکست قطع نہیں کہیں گے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ ایک کافر مسلمان گرفتار کر کے مدینہ طیبہ لائے تھے، کفار مکہ کوئی گرفتاری نہیں کر سکے، ٹھیک ہے نا، تو لیکن جو تھوڑی بہت ان کو زد پڑی، قرآن مجید نے جہاں ذکر کیا، بڑا قابل غور نقطہ ہے جنید صاحب، قرآن مجید نے کہیں نہیں کہا تمہاری تلواریں کمزور تھیں، تمہارے پاس سامان کم تھا، تمہارے پاس یہ کم تھا، یہ ایک ہی چیز کا ذکر کیا، تمہارے ایمان کی کیا سطح تھی، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ اور اینڈ قرآن مجید نے اس پہ کیا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، اللہ، اور اگر اللہ تمہیں ذلیل کرنا چاہے کون ہے جس کی مدد لوگے تم، لہذا اہل ایمان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ واہ، یعنی بنیادی طاقت جو اہل ایمان کی ہے وہ ایمان ہے، جس کا مظاہرہ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے، غزوہ احد کے اندر نظر آتا ہے، اور صحابہ کرام کی شخصیات میں نظر آتا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کی تلوار کا معاملہ بھی بڑا قابل غور ہے، کہ جب تلوار آپ کی کام کرنا چھوڑ گئی، نے آپ کو کھجور کی شاخ دے دی، اللہ، اور وہ کھجور کی شاخ آپ کے ہاتھ میں جا کر تلوار بن گئی، کیا بات ہے، اور اس کا دستہ کھجور کی وہی شاخ تھا جو شاخ دی گئی تھی، اللہ اکبر، اس لیے اس تلوار کا نام الارجون پڑ گیا، جس کا معنی ہے کھجور کی ٹیڑھی شاخ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان کھجور کی شاخوں کو تلوار بنا دیتا ہے، واہ واہ، اور اگر ایمان نہ ہو تلواروں کے ڈھیر پتھروں کا ڈھیر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا اچھا بھی، کیا اچھا۔ آج ملت اسلامیہ کے کتنے ممالک ہیں جو اسلحوں کے ذخائر کے ڈھیر پہ ہیں، اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ، کیوں؟ اس کے ساتھ ایک ایمان بھی درکار ہے۔ اس لیے ہم اکثر یہاں اپنی گفتگو میں بیان کرتے رہتے ہیں، مسلمان کی اسٹریٹجی کا ایک ایلیمنٹ ایمان بھی ہے، بنیادی ایلیمنٹ ایمان، چاہے وہ خارجہ پالیسی ہے، چاہے داخلہ پالیسی ہے، چاہے کوئی پالیسی ہے، تعلیمی پالیسی ہے، سماجی پالیسی ہے، معاشی پالیسی ہے، آپ کا انٹرنیشنل انٹریکشن ہے، جنید صاحب اگر اس کا بیسک فیبرک ایمان نہیں ہے تو آپ میں اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں، سب برسٹ ہو گیا، بالکل برسٹ ہو گیا، کوئی فرق نہیں، بالکل برسٹ۔ اور پھر آپ کہاں ہوتے ہیں؟ دیکھیں جنید صاحب، جب آپ فیصلہ نیشنلزم کی بنیاد پہ کریں گے، ان سطحوں پہ کریں گے، پھر آپ کا فیصلہ مادی معاملے سے ہوگا، کبھی کفار سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تاریخ پاکستان آپ کے سامنے ہے، تاریخ پاکستان میں آپ کی کیا ایکویلنس تھی؟ سوائے ایمان کے کچھ بھی نہیں تھا،
ان کی طاقت زیادہ، ان کی تعداد زیادہ، ان کی اسٹریٹجی زیادہ، اور اللہ رب العزت نے آپ کو غلبہ کیوں دیا؟ لیلۃ القدر کی رات کی برکت سے کہ آپ کے پیچھے ایمان کی طاقت تھی. ایسا ہی تو یہی غزوہ خود کا پیغام ہے جسے ہمیں آج لے کے یہاں بالکل ایسا